مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ۔ الحمدللہ عزوجل، آج مدرسۃ المدینہ کنز الایمان لاہور میں پاکستان کے 5ویں صوبے سے آئے ہوئے گلگت بلتستان کے ہمارے مدرسین قاری صاحبان یہاں تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے مار پیٹ کے بغیر کیسے پڑھائیں۔ تو آج کل تو حکومت کی طرف سے بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور شرعاً تو ویسے بھی تشدد کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ نشان ڈل جائے بچے کو اور ایسا مارے کہ ڈنڈے سے یا کسی چیز سے مارنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور امیر سنت کی طرف سے تو بہت پہلے سے نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کے جو مدارس المدینہ ان میں تو بالکل مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آئیے امیر اہل سنت نے اس حوالے سے کیا فرمایا، چند فرامین امیر اہل سنت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مار پیٹ کرنے والے مدرسین کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اساتذہ کو تاکید ہے کہ طالب علم کیسا ہی جرم کرے، ڈنڈے سے مارنا تو کجا اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ بوقت سزا یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر اس کی جگہ میرا بیٹا ہوتا تو میرے کیا جذبات ہوتے۔ اپنی ذات کے لیے یا کسی کے اکسانے پر سزا دینے والے کو قبر و قیامت کی ہولناک سزا کو نہیں بھولنا چاہیے۔ مار داڑ کے علاوہ بھی کوئی ایسی سزا مت دیجیے جو طالب علم کو آپ سے باغی بنا دے۔ بار بار ڈانٹ ڈپٹ سے طالب علم ڈھیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے استاد سے متنفر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر قصوروار طالب علم کو سزا دینی ضروری ہو جائے تو اسی کی بھلائی کی نیت سے اس کی صحت اور قوت برداشت کے مطابق اس طرح کی سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ مثلا کلاس میں مہذب الفاظ کے ساتھ احساس دلانا ہے، اور مہذب الفاظ بھی استعمال کرنے ہیں، الفاظ بھی مہذب ہوں۔ کھڑا رکھنا، کچھ دیر کے لیے کھڑا رکھنا، کلاس کے باہر کچھ دیر کھڑا رکھنا، کھڑا کر کے دونوں ہاتھ اونچے رکھوانا، دیوار کے ساتھ ٹیک بھی نہ لگے اور ہاتھ بھی خم نہ ہو، اس کا خیال رکھا جائے۔ تو یہ بھی کچھ دیر 1-2 منٹ ہاتھ کھڑے کر لیے اس کے، اور وہ بھی اس کی جسامت کے لحاظ سے، تاکہ اس کو تکلیف بھی نہ ہو زیادہ اور اس کو احساس بھی ہو جائے۔ تو اس طرح کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈنڈے سے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات مار پیٹ تو نہیں ہوتی، لیکن وہ زبان سے ایسی مطلب وہ تکلیف دہ یا اذیت والی گفتگو ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ بیچارہ مارنے کو اس کو یوں سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کے بغیر ہی مدرسہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس طرف بھی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ عزوجل بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ سمجھانے کا انداز ہمارے ہاں اتنا نہیں ہوتا، یعنی اجتماعی طور پر تو سمجھایا جاتا ہے، پورا مدرسہ ہے، بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن انفرادی سمجھانا یہ یوں سمجھ لیں کہ شاید ہی کوئی سمجھاتا ہو۔ مثلا مثال کے طور پر بچے نے سبق میں غلطیاں کی ہیں تو اب اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے بٹھا دیا جائے گا۔ تو یہ کرنے کے بجائے اگر اس کو سمجھایا جائے انفرادی طور پر کہ دیکھیں بیٹے آپ نے آج سبق نہیں سنایا، آپ باقی بچوں سے پیچھے رہ گئے، پھر میرے ہاں بھی آپ کی اہمیت کم ہوئی، پھر اگر ناظم صاحب کو اطلاع کی جاتی تو ان کے یہاں بھی اہمیت کم ہوگی، پھر اسی طرح آپ ایک دن پیچھے رہ گئے باقی بچوں سے، باقی بچے آپ سے آگے نکل گئے، یعنی آپ کا ایک دن کا سبق کم ہو گیا نا، ایک دن آگے بڑھنے سے رہ گئے۔ یوں اس کو احساس دلایا جائے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو انفرادی طور پر صرف 2-3 منٹ، زیادہ مطلب بہت لمبے چوڑے بیان بھی نہیں، 1-2 منٹ اس کو سمجھایا جائے، انشاءاللہ عزوجل کل وہ سبق سے یاد کر کے آئے گا۔ یہ نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ڈانٹ دیں گے یا اس کو مطلب چلو جی دوبارہ یاد کرو، یا اور اس کو اس طرح کہہ کے اس کی غلطی کا احساس دلانا، یہ نہیں ہے۔ غلطی کا احساس ہوگا تو فوائد اس کے ثابت ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سمجھائیے کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ذو ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔
اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں مفتی صاحب فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ نیک کاموں کی ترغیب دیتے اور برے کاموں سے منع کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جسے سمجھایا جائے اس کے بارے میں امید ہوتی ہے کہ وہ برے کام چھوڑ کر نیک کام کرنے لگے گا۔ ایک تو سمجھائیں، اس کے ساتھ ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر نرمی کا ذہن بنا دیا جائے اور اس کی فضیلت ہمارے پیش نظر ہو کہ میں اس کو ماروں گا نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کروں گا، سختی نہیں کروں گا، بلکہ کیا کروں گا، نرمی کر کے اس کی فضیلت بھی حاصل کروں گا۔ آئیے اس بارے میں فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک اللہ عز و جل نرمی والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور جو انعام نرمی پر عطا فرماتا ہے وہ سختی پر عطا نہیں فرماتا۔ ایک اور جگہ ہے، جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ تمام بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ ایک اور مقام پر، جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکل جاتی ہے اسے عیبدار کر دیتی ہے۔ تو نرمی کے فضائل ذہن میں ہوں، اور ذہن یہ ہو کہ میں نے مارنا نہیں ہے، میں نے اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی کہ بچہ مدرسے سے باغی ہو جائے یا مجھ سے باغی ہو جائے یا دینی اداروں سے باغی ہو جائے۔ تو یوں یہ ذہن بنے گا نا تو انشاءاللہ عزوجل دیگر فضیلتیں حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ بچہ چھوڑ کے بھی نہیں جائے گا، کیونکہ مدرسوں میں ایک تعداد ہے جو آتی تو ہے لیکن کمپلیٹ نہیں کر پاتی، کچھ نہ کچھ بچے چھوڑ ہی جاتے ہیں۔ ان کی وجوہات کئی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ سختی کی بھی ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدارس میں تو اجازت ہی نہیں مارنے کی، تو یوں بھی مطلب جو بچہ آیا دین کی طرف تو وہ چھوڑ کر نہ جائے۔ ویسے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ دین سے لوگ کتنے دور ہیں آج کل، دین کی طرف آتے ہی کتنے ہیں، جو آ گیا وہ چھوڑ کے نہ جائے، کیونکہ اب یہ 5 پارے چھوڑ کے چلا گیا تو اب یہ بیچارہ 5 پارے یاد کہاں کرے گا۔ حافظ بن جائے گا تو پھر تو امید ہوتی ہے کہ تراویح سنائے گا، گھر والوں کو پتہ ہے یہ حافظ صاحب ہیں، یہ پڑھیں گے، لیکن 5 پارے 10 پارے پڑھ کر اگر گیا تو اب اس کو یاد رہنا بہت مشکل ہے کہ اس کو یاد رہے۔ تو انشاءاللہ عزوجل امید ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین بھی انشاءاللہ عزوجل جو اس شعبے سے ریلیٹڈ ہیں، حفظ کرواتے ہیں یا ناظرہ پڑھاتے ہیں، انشاءاللہ عزوجل نرمی سے، پیار و محبت سے، شفقت سے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچیں تو مدرسۃ المدینہ کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔